پاکستانیوں کے قدموں میں معدنی ذخائر، ہاتھوں میں مہارت ہے۔ مایوسی اور بے عملی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ آرمی چیف نے کہا، سرمایہ کاروں کو یقین دلاتے ہیں آپ کی مہارت سے فائدہ اٹھانا قومی خواہش ہے۔ آپ پراعتماد پارٹنر کے طور پر پاکستان پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان معدنی معیشت میں عالمی رہنما بن کر ابھرنے کو تیار ہے۔ بین الاقوامی ادارے سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں، ترقی میں ہمارے ساتھ شراکت داری کریں۔ پاک فوج شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کے مفادات یقینی بنائے گی۔ بلوچستان کے 27 طلبہ زامبیا، ارجنٹینا میں معدنیات کی تلاش کی تربیت لے رہی ہیں۔ Pakistan has been blessed by Allah Almighty infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. اب خام مال برآمد نہیں کرنے دیں گے، معدنی ذخائر استعمال کر کے قرض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ وزیراعظم نے کہا، ہماری زمین میں کھربوں ڈالر کے معدنی ذخائر ہیں۔ سعودی عرب سمیت دنیا بھر کو سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ امریکہ، یورپ اور خلیجی ملکوں کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سرمایہ کار خام مال نہیں، تیار مصنوعات برآمد کریں۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کہا، ریکوٹیک میں سونے اور تانبے کے سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ معدنی وسائل سے فائدے کے لیے زیادہ سرمایہ کاری درکار ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں، چینی ادارے تعاون کر رہے ہیں، 55% کام مکمل کر لیا، باقی اس سال کے آخر تک مکمل کر لیں گے۔ وزیر تجارت جام کمال بولے، بیرونی سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کرنے میں پرعزم ہیں۔ آذربائیجان، چین، برطانیہ، روس، جنوبی افریقہ کی کمپنی سے معاہدے۔ آذربائیجان کی کمپنی آذر گولڈ اور FW کے درمیان معاہدہ۔ پاکستان اور چائنا جیولوجیکل سروے میں مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ برطانیہ، روس اور جنوبی افریقی کمپنی کے ساتھ بھی MOUs پر دستخط ہوئے۔ بیرک گولڈ کے CEO مارک برسٹو نے کہا، ریکوٹیک معاشی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیدار کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے انعقاد پر خراج تحسین۔ ایرک مائر کہتے ہیں، توقع ہے فورم سرمایہ کاروں کے لیے یکساں مواقع فراہم کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی معدنی وسائل کی اہمیت کو متعدد بار اجاگر کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سویلین سویابین کی تجارت کا دوبارہ آغاز باعث مسرت ہے۔ سویابین سے لدے 4 جہاز حال ہی میں پاکستان پہنچے ہیں۔ پاکستان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ نواز شریف سے بڑی عالمی کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائنانس کے بانی کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO بلال بن ثاقب بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ڈیجیٹل اساتذات اور فیوچر ٹیکنالوجی میں نوجوانوں کی شراکت کے امور پر گفتگو۔ نواز شریف نے کہا، منسٹر زاؤ جیسی قابل قدر شخصیات سے ملاقات میں ترقی اور مواقع کی نئی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ پاکستان کو تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجیز کو اپنانا ہوگا۔ مریم نواز نے کہا، پنجاب مستقبل کی ٹیکنالوجیز کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ ہماری پوری توجہ نالج بیسڈ ٹیکنالوجی پر مرکوز ہے۔ دنیا کو مزید محفوظ بنانے کے لیے یقینی بنانا ہوگا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنا سکے۔ ایران مذاکرات نہیں کرتا تو اس کے لیے بہت برا ہوگا۔ صدر ٹرمپ غزہ کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی مغزیوں کی رہائی کے لیے صدر نے نتن یاہو سے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ استنبول میں یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات کے عمل کا آغاز ہوا ہے۔ امریکہ کو محفوظ بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان اور یمن میں ورلڈ فوڈ پروگرام بند کیے، دونوں ملکوں میں دہشت گرد فوڈ پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس۔ قومی ایئر لائن کی بلند پرواز PIA 21 سال بعد خسارے سے منافع میں آ گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اس سال بعد PIA نے 9.25 ارب روپے آپریشنل منافع کمایا۔ قومی ایئر لائن کا خالص منافع 26 ارب سے زائد رہا۔ آپریٹنگ مارجن 12% رہا، جو دنیا کے ہم پلہ ہے۔ PIA میں جامع اصلاحات کی گئیں، جس کے نتائج سامنے آنے لگے۔
बहनों की बानी पीटीआई से मुलाकात के जिद अडियाला जेल के बाहर कारकुनों के साथ एहतजाज की कोशिश, बहनों समेत 11 कारकुनों ने खुद गिरफ्तारी दी। हामिद रजा, आलिया हमजा, हामिद खान और दीगर भी साथ थे। जबरदस्ती पुलिस मोबाइल में बैठे, कुछ दूर जाकर खुद उतर गए। तीनों बहनें और कारकुन शादी हॉल के लॉन में बैठे रहे। कई घंटों बाद बानी की तीनों बहनों समेत 6 रहनुमा घरों को चले गए। बानी पीटीआई की बहनों को पुलिस सिक्योरिटी में रवाना किया गया। अजमा बुखारी का रद्द-ए-अमल कहा, अलीमा खानम ने पुलिस गाड़ी से ऑनलाइन कार सर्विस हासिल की, खुद ही पुलिस वैन में बैठी। बानी पीटीआई से झूठी हमदर्दियां दिखाने के लिए फ्लॉप शो किया गया। आज तीनों बहनें और कासिम साहब वो आए थे, मुलाकात नहीं करवाई गई। वो अडियाला के बाहर इंतजार करते रहे, उनको अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। 6 घंटे के इंतजार के बाद इनको हिरासत में ले लिया गया। आज फैमिली की मुलाकात का दिन था। तीनों बहनों को भाई से मुलाकात नहीं करने दी गई। 6 घंटे इंतजार के बाद फैमिली को हिरासत में ले लिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा आज 5 वकीलों की बानी से मुलाकात हुई, फैमिली को इजाजत ना मिली। सलमान अकरम राजा बोले, मुझे पुलिस ने नाके पर रोका, पैदल भी जाने नहीं दिया। हमने जो नाम दिए जेल इंतजामिया ने वो मुलाकात के लिए फाइनल किए। बानी से किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा। बानी सारे कार्ड उल्टे खेलकर मजीद मुश्किल में हैं। सेनेटर फैसल बाबरा का कहना है, पीटीआई में सबको सब मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिला तो बानी को नहीं मिला, अब अकेले रह गए। कहा था पीटीआई में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है। बानी के खिलाफ अपनी ही जमात के साजिशी सामने आए हैं। बताया था हमाद अजहर ने समझौते के तहत इस्तीफा दिया, जल्द वापसी होगी। पीटीआई के बैरून मुल्क फंडिंग भी रुक गई। सपोर्टर्स को पता चल गया है, सब ने फंडिंग के नाम पर दुकानें खोली हुई हैं। कराची में तो मैंने नहीं कहा बदअमनी है, हमने रोकी भी है, अब हम नहीं रोक पाएंगे, ये बताने आए हैं। कराची इस वक्त बारूद के ढेर पर है, हमने बदअमनी रोक रखी है, अब नहीं रोक सकते। चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस शहर में मसाइल की असल वजह चोर और सिपाही दोनों का गैर मुकामी होना है। गैर कानूनी डंपर्स के मालिक और ड्राइवर्स भी गैर मुकामी हैं। 52 थानों में गैर मुकामी SHO साइनात हैं। कराची की मर्दमशुमारी और वोटर लिस्टों में आधे लोगों को गायब कर दिया जाता है। मुल्क के दीगर हिस्सों से भी कराची के लिए आवाज उठनी चाहिए। बदअमनी के ताने देने वाले माजी में बदअमनी के जिम्मेदार थे। मुर्दा सियासत जगाने के लिए नफरत की सियासत की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात से शर्जील मेमन कर ने कहा, अभी इस्तीफे देता हूं, आप भी दें, दोबारा इलेक्शन करा लेते हैं, पता चल जाएगा कि इसके पास मैंडेट है। एमकेएम ने माना माजी में उनसे गलतियां हुई थी। आपने माजी में हजारों माओं की गोदें जारी की। डंपर हादसात को जवाब बनाकर नफरत अंगेज बयान दिए जा रहे हैं। कराची इस मुल्क की तरक्की का हब है, हम किसी सूरत कराची में बदअमनी नहीं होने देंगे। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी तमाम बड़ी जमातों को किनाल मंसूबे के खिलाफ करारदाद पर कायल करने में नाकाम। जराये का कहना है कि गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी अरकान असम्बली शब्बीर बजारानी की करारदाद पर दस्तखत कर चुके थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा, हम किसी सूरत किनाल मुखालिफ करारदाद पर हिमायत नहीं करेंगे, ऐवान में पॉलिसी बयान देंगे, आपको करारदाद वापस लेना होगी। पीटीआई ने भी पीपल्स पार्टी का साथ ना दिया। एमकेएम ने भी वोट देने से इनकार किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राब्ते की तरदीद कर दी। कहा, पीपल्स पार्टी क़यादत ने कोई राब्ता किया, न किसी करारदाद की बात की। एमकेएम समझती है नहरों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। महकमा सेहत पंजाब के मुलाजमीन का लाहौर में 2 रोज से धरना जारी। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बेरोजगारी का खतरा है, बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ सेंटर की निजकारी वापस ली जाए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुजाहिरीन को यकीन दहानी, कहते हैं निजकारी नहीं हो रही, मेयार बेहतर बनाने के लिए आउटसोर्सिंग की जा रही है। आउटसोर्सिंग से किसी की नौकरी को खतरा नहीं। सेहतमंद पंजाब वज़ीर आला मरीम नवाज का ही नहीं, सबका विजन होना चाहिए।
پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر کراچی کے مقامی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ تاج حیدر پارٹی میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ وہ پہلے دن سے آخر تک پیپلز پارٹی سے منسلک رہے۔ نماز جنازہ آج بعد نماز ظہرین مسجد و امام بارگاہ یسرف ڈیفینس میں ادا کی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ صدر نے کہا تاج حیدر پیپلز پارٹی کا اہم اثاثہ تھے، پارٹی اور جمہوریت کے لیے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صدر اعظم شہباز شریف کا مرحوم تاج حیدر کی جمہوریت کے لیے خدمات کو خراج تحسین۔ بلاول بھٹو، اسپیکر ایاز صادق اور دیگر کا بھی تاج حیدر کے انتقال پر اظہار افسوس۔ پیپلز پارٹی کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ جو اس میں نامینیٹڈ ملزمان تھے ہم نے ان کو اریسٹ بھی کیا۔ الحمدللہ ایز آف ناؤ ہم تمام ملزمان، وہ جنہوں نے ریکی کی تھی، وہ جنہوں نے پلاننگ کی تھی، وہ جنہوں نے معصوم بچی اور اس معصوم خاتون کو بے دردی سے قتل کیا تھا، الحمدللہ ان سب کو ہم اریسٹ کر چکے ہیں۔ مانسہرہ کے علاقے جابہ میں غیرت کے نام پر ماں اور کمسن بچی کے قتل میں ملوث 6 ملزم پکڑے گئے۔ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے سرچ آپریشن کر کے ملزمان کو گرفتار کیا۔ ایس ایس پی کا کہنا تھا کہ اس کو جلد منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ وفاق کی وزیر داخلہ کا انسانی اسمگلنگ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ محسن نقوی سے ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی جی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ غیر قانونی امیگریشن کے خلاف مؤثر حکمت عملی تیار کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ چاروں صوبوں میں بلا امتیاز کارروائی کی ہدایت۔ کہا مکروہ دھندے میں ملوث عناصر معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیل رہی ہیں، مافیا سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ افغان شہریوں کی واپسی جاری۔ کراچی سمیت دیگر شہروں سے افغانوں کی واپسی۔ چمن مہاجر کیمپ میں مقیم 400 افغان خاندانوں کو آج بھیجا گیا۔ 0 پوائنٹ پر ہولڈنگ کیمپ میں فری میڈیکل کیمپ بھی قائم۔ 1 اپریل سے اب تک 2980 افغان وطن واپس بھیجے گئے۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید الزاہبی کی گورنر سندھ سے ملاقات۔ اماراتی سفیر نے کہا ویزے کے مسائل حل ہو گئے، پاکستانی 5 سال کا ویزا لے سکتے ہیں۔ گورنر سندھ نے سرمایہ کاری پر متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا۔ اماراتی کونسل جنرل بھی موجود تھے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کی رفتار 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر۔ ڈرائیورز کے ڈرگ ٹیسٹ لازمی قرار۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت کراچی میں ٹریفک مسائل پر اجلاس۔ مراد علی شاہ نے کہا ٹریفک کی انجینئرنگ بیورو کی تنظیم نو اور اسے میر کراچی کے ماتحت کیا جائے گا۔ انسانی جانوں کا ضیاع ناقابل برداشت ہے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں کمی نہ آ سکی۔ سونی فوج کی وحشیانہ بمباری میں مزید 60 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں امریکی نژاد فلسطینی نوجوان گولیوں سے چھلنی۔ قابلس فوج کا دیر البلح کے 5 محلوں کو خالی کرنے کا حکم۔ نابلس کے داخلی راستے بند کر دیے۔ سونی فوج کے جنوبی لبنان پر بھی بمباری، 2 لبنانی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ You know how I feel about the Gaza Strip. I think it's an incredible piece of important real estate, and I think it's something that we would be involved in, but having a peace force like the United States there, controlling and owning the Gaza Strip would be a good thing. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پر بحثی کی انتہا کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کے موقع پر کہا غزہ ریل اسٹیٹ کا انتہائی زبردست ٹکڑا ہے، غزہ جنگ رکنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ امریکی امن فورس کا غزہ کی پٹی پر کنٹرول کرنا اور اس کی ملکیت حاصل کرنا ایک اچھی بات ہوگی۔ حماس کی زیر حراست غیرمعلوم کی رہائی کے لیے کام کریں گے۔ ٹرمپ کی جانب سے چین پر عائد مزید 50% ٹیرف پر آج سے وصول کیا جائے گا۔ امریکہ کا چین پر عائد ٹیرف 104% ہو گیا۔ ٹرمپ کی دھمکی کے باوجود چین نے امریکہ پر عائد 34% ٹیرف واپس نہیں لیا۔ چین نے ٹرمپ کی جانب سے عائد 54% ٹیرف کے جواب میں امریکہ پر 34% ڈیوٹی لگائی۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر چین نے منگل تک اضافی ڈیوٹی واپس نہ لی تو مزید ٹیرف لگے گا۔ امریکہ ٹیرف کی مد میں روزانہ $2 ارب حاصل کر رہا ہے۔ جاپان اور جنوبی کوریا کے نمائندے معاہدے کے لیے امریکہ پہنچ رہے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں اظہار خیال. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئلے کی پیداوار بڑھانے سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. امریکہ جانے کے خواہش مند پاکستانی طلبہ کے لیے بری خبر. امریکہ نے پاکستان کے ساتھ گلوبل انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام بند کر دیا. امریکی محکمہ خارجہ نے پروگرام کی بندی سے متعلق باضابطہ آگاہ کر دیا. پروگرام 15 سال تک جاری رہا. پاکستان کے ہزاروں طلبہ کو فائدہ پہنچا. امریکی محکمہ خارجہ کا پاکستانی طلبہ کو اسکالرشپ کے دوسرے مواقعوں سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ.